ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ کر، زمین پر انگلی کے ساتھ کھیل کر، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلا کر، نیز بے توجہی کے ساتھ ادھورا بیان سنتے ہوئے اٹھ کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت ضرور فرما لیجیے۔ پھر علم دین حاصل کرنے کی نیت، مجلس کے آداب کو بجا لانے کی نیت، جس قدر ممکن ہو نگاہیں نیچی رکھنے کی نیت، مجلس کے آداب کو، علم کے ادب کو ملحوظ رکھ کر جہاں تک ممکن ہو دو زانوں بیٹھنے کی نیت، پھر جیسے آسانی ہو ویسے بیٹھ جائیے۔ تو جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب زیادہ۔ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کے 80 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ زنجیر کھینچ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے اور اس دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا۔ پھر میں نے اسے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا اور مردہ کہہ رہا تھا، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں جنابت سے غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو اس مارنے والے نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، تو واقعی یہ سارے کام کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا تو اس وقت اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے قبرستان کثرت سے جایا کرتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، اے میرے رب عز و جل، کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا؟ پھر
پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد ایک اپنی نیکی گنوانے لگا. تو میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا, تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کرتا تھا, لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ پر اعلان جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا. ایک اور واقعہ سنیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مدینی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, ہمارا ایک دوست تھا, اس نے ہمیں بتایا کہ میں اپنی زمین کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا, تو میں قریب کے ایک قبرستان کے پاس آیا اور نماز مغرب ادا کر کے ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے قبرستان کی طرف سے رونے کی ایک آواز سنی. جس قبر سے رونے کی آواز آ رہی تھی, میں اس کے قریب آیا تو سنا کہ وہ مردہ کہہ رہا تھا, بے شک میں روزے رکھا کرتا تھا اور نماز پڑھا کرتا تھا. یہ سن کر مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی, تو میں نے قریب کے لوگوں کو بلایا تو انہوں نے بھی وہی باتیں سنی. اس کے بعد میں اپنی زمین کی طرف چلا گیا. جب دوسرے دن واپس آ کر اسی جگہ نماز پڑھی, پھر غروب آفتاب کے انتظار میں وہیں ٹھہرا رہا, پھر نماز مغرب ادا کر کے قبر کی جانب کان لگا کر سنا تو وہ مردہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا, میں نماز تو پڑھا کرتا تھا, میں روزے رکھا کرتا تھا. اس کے بعد میں اپنے گھر لوٹ آیا اور 2 مہینے تک مجھ پر بخار کا غلبہ رہا. ایک اور واقعہ بھی سنیے. سیدنا ابن حجر مکی علیہ رحمت اللہ القوی اسی طرح کا ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا یوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو پابندی سے اپنے والد صاحب کی قبر پر حاضری دیا کرتا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نماز فجر کے فوراً بعد قبرستان گیا. اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا. بہرحال ابھی میں نے اپنے والد ماجد کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن کریم کا کچھ حصہ ہی پڑھا تھا کہ اچانک شدید آہو بکا اور رونے دھونے کی آواز کہیں قبر سے آنے لگی. میں نے ادھر ادھر دیکھا, بظاہر کوئی دکھائی نہ دیا. میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان کی قبر کے قریب ہی کہ جو بظاہر صاف ستھری قبر نظر آ رہی تھی, بلکہ چونے سے تیار شدہ چمکدار قبر نظر آ رہی تھی, وہاں سے مجھے آہو بقا کی آواز آنے لگی. آہ آہ آہ, یہ صدا وہاں سے بار بار آ رہی تھی. میں نے قرآن کریم کی تلاوت کو روک کر اپنی توجہ اس آواز کی طرف مرکوز کی. میں نے قبر کے اندر سے عذاب کی آواز سنی. عذاب میں مبتلا شخص اس طرح آہوزاری کر رہا تھا جسے سننے سے دل میں قلق یعنی گھبراہٹ اور بے قراری پیدا ہو رہی تھی. میں کچھ دیر تک وہ آواز سنتا رہا. پھر جب دن خوب روشن ہو گیا تو وہ آواز سنائی دینا بھی بند ہو گئی. پھر جب ایک شخص میرے قریب سے گزرا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے, تو اس نے بتایا کہ یہ فلاں کی قبر ہے. میں نے اس شخص کو بچپن میں دیکھا تھا, یہ کثرت سے مسجد آتا جاتا, نمازوں کو اپنے اوقات میں ادا کرتا اور بیجا گفتگو سے پرہیز کیا کرتا تھا. میں نے چونکہ اسے دیکھا ہوا تھا لہٰذا میں اسے پہچان گیا, لیکن اس شخص کی اس موجودہ حالت نے مجھ پر بہت گہرا اثر ڈالا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اس نے زندگی میں اعمال صالحہ کو محض اپنا ظاہری لبادہ بنا رکھا تھا. اس کے بعد میں نے
اس کے احوال کی حقیقت جاننے والوں سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہاں ظاہراً وہ نماز تو پڑھا کرتا تھا، مسجد میں بھی خوب آتا جاتا تھا اور بظاہر نیک کام بھی کثرت سے کرتا تھا، لیکن وہ سود کھایا کرتا تھا اور ایک تاجر تھا۔ جب بوڑھا ہوا تو اس کے پاس مال بہت کم رہ گیا تو اس کا ظالم اور خبیث نفس اپنی باقی زندگی میں اس جمع شدہ پونجی سے گزارا کرنے پر راضی نہ ہوا اور شیطان نے اس کے دل میں سود کی محبت کو آراستہ کیا تاکہ اس کے مال میں کمی نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ رمضان میں بھی اس دردناک عذاب سے دوچار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ گناہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، یعنی تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل اپنی نافرمانی کرنے والے بندوں پر سخت غضب فرماتا ہے۔ غور فرمائیے، میں نے آپ کی خدمت میں 4 واقعات پیش کیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ظاہری طور پر تو نیک تھے مگر چھپ کر گناہ کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ علل اعلان گناہ کرتے پھرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے، بلکہ جب کوئی آزمائش آنے کو ہوتی ہے تو فوراً ہمارے منہ سے نکلتا ہے نہ جانے کون سی ایسی خطا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان مصیبتوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، نہ جانے ہم سے ایسی کیا خطا ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر یوں ہی گناہ کرتے کرتے قبر میں اتر گئے اور ہم پر عذاب مسلط کر دیا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر سانپ بچھوؤں نے کفن پھاڑ کر ہمارے جسم پر قبضہ کر لیا تو کہاں جائیں گے؟ قبر کی دیواریں ملنے سے ہماری پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں تو کیسی شدید تکلیف ہوگی۔ ایک پتھر کی چوٹ تو برداشت ہوتی نہیں، اگر فرشتوں نے ہتھوڑے برسانے شروع کر دیے تو ان نازک ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ گناہوں کے سبب رب تبارک و تعالی عز و جل کی ناراضی کی صورت میں ہونے والے ان عذابات کو ذرا تصور میں تو لائیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ ہمارا گناہوں سے بچنا آسان ہے یا پھر ان عذابات کو سہنا۔ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ان عذابات کی تاب نہیں رکھتا، تو آئیے ابھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے، خود کو گناہوں سے بچاتے ہوئے رب تبارک و تعالی عز و جل کی اطاعت اور فرما برداری میں ایام زیست یعنی زندگی کے دن بسر کیجئے کہ اسی میں کامیابی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن حجر مکی، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان کچھ یوں نقل فرماتے ہیں، اے گناہگار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا، توجہ کیجئے گا، انتہائی اہم مدنی پھول ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں اور غور کریں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمارے ماتھے پر جوں تک نہیں ریگتی، ہمارے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی، احساس کا کروڑواں حصہ بھی ہمارے اندر ندامت کا جنم نہیں لیتا۔ سنیے گناہوں کی کیسی نحوست ہے، گناہ اپنے اندر کس قدر تباہ کاری لیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اپنے اندر کس قدر تباہ کاری رکھتی ہے، اس پر غور کیجئے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان کچھ اس طرح سے ہے، اے گناہگار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ ہم وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، جو رات کے سناٹوں میں کرتے ہیں، سب سے چھپ کر کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 فرشتے موجود ہیں، ہمارے دائیں بائیں ہیں، مگر ہم ان سے حیا نہیں کرتے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہا لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے. اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا. ارے یار یہ رہ گیا, اچھا سودی قرضہ نہیں مل سکا, اوہو ڈرامے کی یہ کس طرح گئی, اوفو یہ فلم مجھ سے مس ہو گئی, ارے یار میں اس کو دیکھنے سے محروم رہ گیا. گناہ پر ناکامی کے سبب تیرا غمگین ہونا یہ اس سے بھی بڑا گناہ. گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا کے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو تو ڈر جاتا ہے, مگر اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے. تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, خوب غور فرمائیے کہ واقعیت اپنے اندر کس قدر تباہی رکھے ہوئے ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اپنے اندر کس قدر نحوستیں لیے ہوئے ہیں. اور وہ لوگ واقعی کیسے بدقسمت ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی نافرمانی کو اختیار کیا ہوا ہے. رب تبارک و تعالی عز و جل اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری مغفرت فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وہ رب تبارک و تعالی جو بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں 4 واقعات پیش کیے. یہ ان کے تھے جو بظاہر نمازی تھے, نیک تھے, پرہیزگار تھے, متقی تھے, فرما بردار تھے, لوگوں کی نظر میں نیکوکار تھے, مگر خلوت میں رب عز و جل کے نافرمان تھے. آج کے دور کے اعتبار سے ذرا غور کیجئے. یہ موبائل فون جو کہ ایک ضرورت کے تحت آیا تھا, اگر یہ ضرورت تک ہی محدود رہتا تو کتنا اچھا ہوتا, مگر اس میں آنے والی اسمارٹنس نے مسلمان کو کیسا تباہ کیا, مسلمانوں میں بھی نوجوان کو کیسا تباہ کیا. آج وہ کون سی نحوست ہے جو اس موبائل فون کے ذریعے سے دیکھی اور سنی نہیں جا سکتی. دنیا بھر کے چٹکلے, دنیا بھر کے لطیفے, دنیا بھر کے گندے ڈرامے, دنیا بھر کی فحش فلمیں, دنیا بھر کے گندے ترین چینل کسی نہ کسی انداز سے آ رہے ہیں اور ہم لے رہے ہیں. اور یہ کمپنیاں جدید سے جدید ٹیکنالوجی لا کر, تھا تو اس لیے کہ اس سے نفع حاصل کیا جاتا, تھا تو اس لیے کہ اس سے منفعت حاصل کی جاتی, مگر افسوس, 100 کروڑ افسوس, ہمارا آج کا نوجوان, ہمارا آج کا مسلمان اس جدید ٹیکنالوجی کو کس منفی انداز سے استعمال کر رہا ہے. آج بچے کے ہاتھ میں یہ موبائل فون آ گیا ہے. آج بچہ اپنے پاس بہترین یہ جدید آلہ رکھتا ہے, اور اس کے ذریعے سے وہ کیا کام کرتا ہے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. آج بچے کے ہاتھ میں آنے والے اس موبائل فون کے نتیجے میں جو معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. آج کا لڑکا, آج کا نوجوان اس موبائل فون کے ذریعے سے ایک دوسرے کو کیا شیئر کر رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. بدتمیزی, بد اخلاقی, بے مروتی, کیا چیز ہے جو اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں, ہمارے وجود میں, ہمارے قلوب میں, ہمارے ذہنوں میں آ نہیں رہی ہے. ہر چیز آ گئی. انٹرنیٹ کے ذریعے سے کیا نہیں دیکھا جاتا. پہلے انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے سے دیکھا جاتا تھا. وہ کمپیوٹر تبدیل ہوا لیپ ٹاپ کی صورت میں, وہ لیپ ٹاپ تبدیل ہوا آئی پیڈ کی صورت میں, وہ آئی پیڈ تبدیل ہوا
آئی پاڈ کی صورت میں، وہ آئی پاڈ تبدیل ہو گیا اب اسمارٹ فون کی صورت میں. یہ انگلی بھر کا یہ موبائل فون اپنے اندر کیا نحوستیں لیے ہوئے اور آج نوجوان کو کیسا تباہ کر رہا ہے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ نیکوکار، یہ پرہیزگار، یہ متقی، یہ فرما بردار جب خلوت میں گناہ کرتے تو مرنے کے بعد ان کی یہ کیفیت ہوتی جس کا اظہار میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور آج معاشرے کا بچہ اپنے ہاتھ میں وہ کیفیت لیے ہوئے ہے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے سامنے رکھے تو ماں باپ کے سر شرم سے جھک جائے. بتائیے جب بچے کے ہاتھ میں یہ بے غیرتی اور بے شرمی کا آلہ ہوگا تو زلزلہ نہ آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہ طوفان نہ آئیں گے تو کیا آئے گا؟ یہ ہوا کے جھکڑ نہ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ سونامی نہ آئے گی تو کیا ہوگی؟ یہ پتھروں کی برسات نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہ سورج کی تپش نہ بڑھے گی تو کیا بڑھے گی؟ ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، اپنے قول و فعل پر شرمندہ ہیں، اپنے افعال و اعمال پر شرمندہ ہیں. اے اللہ ہم تیری جناب میں عاجزی کا بازو بچھائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے تیرے حضور عاجزی کا بازو بچھائے ہوئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فضل و احسان کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے تیری بخشش کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ یہ میری شامت اعمال ہے کہ زلزلے آ رہے. اے اللہ خلوت و جلوت میں تیری حیا نہ کرنے کا گویا کہ ہم صلہ بھگت رہے. اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم پر کرم فرما دے. اے اللہ ہم کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سے درگزر فرما لے. اے اللہ ہم میں احساس گناہ جنم لے رہا ہے. ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہم اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا قصد کر رہے ہیں. یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ باجے، یہ فون کے ذریعے سے گندے ویڈیو کلپس کا شیئر کرنا، اے اللہ ان جملہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. مولا معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی نیت کرتے ہیں. مولا ہمیں اس نیت پر استقامت دے دے. اے اللہ سچ بول کر کاروبار کریں گے. اے اللہ جھوٹ سے بچیں گے. اے اللہ غیبت سے بچیں گے. اے اللہ وعدہ خلافی سے بچیں گے. اے اللہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں گے. اے اللہ گناہوں کے خلاف جنگ میں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رہنمائی میں انشاءاللہ اچھی صحبت اپنائیں گے. اے اللہ عز و جل ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمیں نیکیوں بھرے ماحول میں استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے سچی نفرت عطا فرما. خلوت ہو یا جلوت گناہوں سے کوسوں دوری عطا فرما. نیکی سے محبت عطا فرما. نیکی میں ہمارا دل لگا دے. نیکی کی رغبت کی توفیق دے دے. نیک ماحول کی قدر دے دے. دعوت اسلامی کی سنتوں بھرے میں کے مدنی ماحول کی اختیار کرنے کی توفیق دے دے. سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کا سفر دے دے.
مدنی انعامات پر عمل کی سعادت دے دے مولا. ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے میٹھے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ ہو جائیے. اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کی نیت کر لیجئے. ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کی نیت کیجئے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر خاتمہ